رسول اللہ نے دین دیا تھا. قرآن دیکھ لیں، حدیث دیکھ، مذہب کہیں آیا ہی. مذہب تو ظلم ہے کہ لوگ زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کر دیں کہ ادھر اللہ کی بات کریں اور ادھر اپنی مرضی کرتے رہیں. دین ہے کہ کسی جگہ بھی تم ہو اللہ کے احکام کی اطاعت. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے اعلان فرما دیا تھا کہ یغیر سنتی اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ. یہ میرے اور آپ کی باتیں کرنے کے لیے نہ ان باتوں پر رونے کی بات ہے کہ حضرت معاویہ کا ذکر ہے فلاں کا. حقیقت کو سمجھنے کی بات ہے کہ دین ہم گم کر بیٹھے، مذہب رہ گیا ہمارے پاس، روبی سے اٹھتا جا رہا. حکمران اب ہمیں کارنر کر رہے ہیں. کل اگر آپ نے اخبارات دیکھیں اور عرفان صدیقی کا کالم پڑھا ہے تو اب اس کے بعد تو قیامت آنے میں کوئی کمی نہیں رہے کہ وہ ادارہ جو جنرل ضیاء الحق مرحوم نے اس لیے بنایا تھا اور پوری دنیا سے علماء وہاں جمع کیے کہ بچوں اور بچیوں کو دین سکھایا جائے، اسلامی یونیورسٹی. اس میں اب ایک عورت کو یورپ سے درآمد کیا ہے جو برائے نام مسلمان ہے، مگر اس نے تنظیم بنائی ہوئی ہم جنسی کی کہ مرد مرد سے کرے عورت عورت سے کرے. باقاعدہ تنظیم ہے، لٹریچر. اور آتے ہی اس نے بچے بچیوں کو یہی سبق دینا شروع کر. عرفان صدیقی غریب نے کل اس پر کالم رکھا کہ بچیاں مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ سیکھنے کے لیے ماں باپ نے ہمیں بھیجا. اخیر ہو یہ سارا فساد اس لیے ہے کہ حکومت اسلام سے آزاد ہو. کافر نہیں ہوئے یہ، نہ انہوں نے کلمہ چھوڑا نہ چھوڑنا ہی ہے. حج کریں گے، عمرے کریں گے، یہ ہوتا رہا اس وقت بھی. اب بھی لوگ کہتے ہیں یزید امیر الحج ہوتا رہا. بس ظالموں بات سمجھو ملوکیت کی کہ دین نہ رہا مذہب بن گیا. اور یہ اتنی بڑی خرابی ہے، اسی کے نتیجہ میں ملائیت پیدا ہوئی، اسی کے نتیجہ میں پیر پیدا ہوئے، اسی کے نتیجہ میں جاگیردار سرمایہ دار جتنے بے ایمان پیدا ہوئے. جب دین سے یہ شعبہ آزاد ہو گیا کہ دنیا الگ ہے دین الگ، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا کہ ہوں بشیری آئینہ دار نذیر. یہی تو معجزہ تھا نبیوں میں کا کہ وہی شخص دنیا کو دین پڑھا رہا تھا تبلیغ کا بڑا مبلغ، اور وہی نذیر ہوتا تھا. اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی کہ اگر نہیں دین پر عمل کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا. اقتدار اور دین جب اکٹھے تھے وہ تھا وہ نظام جو اللہ کے رسول نے دیا تھا، اس کو کہتے ہیں دین. جب حکومت الگ ہو گئی یہ دین جو تھا اس کا مذہب بن کر گزارا کرو، مسجد اور مدرسوں میں رہو. اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمال الدین افغانی کی زبان سے انہوں نے سمجھا کہ وہ روسیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، اسلام کو دیکھو، اسلام اور ہے مسلمانوں کا عمل اور. یہ شروع سے انہوں نے کہا یہ تباہی ہو گئی ہے. خود پولیس میں قیصر و کسریٰ شکست. اس مسلمان نے ہی پہلے قیصر اور کسریٰ کا جو طلسم تھا اس کو توڑا، تخت توڑ دیے کہ دنیا میں کوئی قیصر نہیں ہوگا، کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، سب خدا کے غلام ہیں، اللہ کی بندگی کرو. خود سرے تخت ملوکیت نشست، مگر خود ہی پھر اسی تخت ملوکیت پر آپ بیٹھ گئے. خود قیصر و کسریٰ بن گیا، تباہی کر دی دین. حسین ان کو کیا سمجھ آیا جب صدیاں ہو گئی یہی مذہب پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ، ہمیں کون روکتا؟ یہ انگریز نے روکا تھا، سکھ روکیں گے؟ کیا ضرورت ہے انہیں؟ اسلام کو حکومت میں نہیں آنے دے گی کہ وہ بازاروں میں ہو، عدالتوں میں، ہر جگہ دین راج کرے، یہ نہیں قبول کریں گے. تو کہتا ہے اس نے خود مسلمان نے کیسر و کسریٰ کا طلسم توڑا اور پھر اسی تخت پر بیٹھ گیا. اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے، اور وہ امیر معاویہ جنہوں نے اس سنت کو بدل دیا. یزید کو نہ روئیں آپ، جس دن یہ تخت پر بیٹھے اس دن سے بدقسمتی سے دور شروع ہو گیا جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہے، پھر ملک عزوز ہے. ظالم بادشاہ کا آغاز حضرت معاویہ سے. اب اس پر روتے رہنا وہ بڑے ہیں فلاں، کیا ہے اس میں؟ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی نہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. کون سا دین کر لیا تم نے؟ یہ ملوکیت کا شاخسانہ کہ ملاؤں کے ذریعے پھیلایا گیا کہ صحابی پر تنقید نہ کرو. کون دین کہتا ہے تنقید نہ کرو؟ عمر رضی اللہ عنہ پر تنقید ہوتی ہے برسر ممبر کہ کہاں سے کشتا لیا. دین کا جو جوہر تھا اس کو برباد کرنا چاہتے ہو کہ ٹوکو نہ. بڑے آدمی جرم کریں تو انہیں معاف کر دو اور چھوٹوں کو پکڑتے پھرو. اسی سے تو پہلی امتیں برباد ہوئیں. کوئی رعایت نہیں کسی کی، نہ یہ گالیاں ہیں نہ جنت دوزخ ہے. حقیقت کو سوچنا ہے کہ وہ نظام ختم ہو گیا. اور رسول اللہ نے کیوں 2 لفظ بولے کہ پہلے جو 30 سال ہے وہ میری نبوت کے طریقہ پر حکومت ہے، پھر ظالم بادشاہ. پیغمبر کیوں کہتا؟ یہ کہتا وہ کافر ہو جائیں گے یہ نہیں. تو اس کو توڑا. کیسر و کسریٰ کے طلسم خود کیسر و کسریٰ بن گئے، محالب بن گئے، ریشم بچ گیا، سونے چاندی کے برتن. یہ ابو داؤد شرح مسلم احمد دکھائے خود حضرت معاویہ کے دور میں ہو گیا.
صحابہ کرام روئے کہ یہ حضور نے فرما دیا، یہ حرامی کی چیز ہے، مانا، کہا سب کچھ ہو رہا تیرے میں، تو ملوکیت آ گئی، نماز روزہ چلتا رہا، اور آہستہ آہستہ اس کو بھی اب سکیر رہے ہیں، تان حال سلطنت قوت گرفت، دین او نقصد ملوکیت گرفت۔ وہ کہہ رہے ہیں جمال الدین افغانی کہ روسیوں، تم مسلمانوں کو دیکھ کر دین سے نہ بدن ہونا، ہم خود کہتے ہیں کہ جب حکومت کا پودا مضبوط ہوا، جب مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی، بیڑا غرق ہو گیا، کہ حکومت کا دائرہ وسیع ہو گیا، دین او نقصد ملوکیت گرفت، مگر رنگ روغن جو تھا وہ ملوکیت کا اختیار کیا۔ اور یہی ایک جرمنی عالم نے کہا استنبول میں کہ حضرت معاویہ کی تصویر کہاں ملتی ہے، کافر ہیں۔ انہوں نے کہا کیا دلچسپی، کہنے لگے ان کے مجسمے بنا کر سویڈن میں، ناروے میں، بیلجیم میں، انگلینڈ میں، ہر ملک میں ہم اپنے چوکوں میں لگائیں گے، اس کا تو احسان ہی بڑا ہم پر۔ تو اہل حدیث عالم نے کہا علامہ رشید کیا احسان؟ اس نے کہا اگر ابو بکر عمر کا زمانہ دیکھ لیتے لوگ، یہاں سب اسلام کے جھنڈے ہوتے، یہ ملک بچتے ہی نہ، عیسائیوں کے نہ رہتے ہی۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ صرف نام بدلتے ہیں یہ لوگ، نظام تو وہی ہے، کچھ امیر ہیں، محلوں میں رہ رہے ہیں، کچھ غریب ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کو قبول کرنے کا؟ یہ ملک بچ گئے۔ خدا کے لیے دین کو دین سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور 4-5 عالم اس دور کے جنہوں نے روئے کہ دین سمجھو یار، اس کو پھیلانے کی کوشش کرو، دین حجروں میں پڑھنے کی باتیں ہیں کہ جامعہ سلفیہ بند ہے اور یہ فلاں بند ہے، بس مولوی تیار کر دو، مسجد میں بیٹھ جائیں۔ یہ حکومت کرنے کے لیے آیا، صرف ممبروں پر نہ بیان ہو، عدالت میں ججوں کے سامنے قرآن و سنت پڑھا، اور ایک فیصلہ بھی اس کے خلاف نہ ہو سکے، پارلیمنٹ کوئی قانون منظور نہ کرے، صدر مملکت کی مجال نہیں کہ وہ آرڈیننس جاری کرے، وہ خدا حکومت کرے۔ 4-5 عالم، میں حوالہ دوں گا اگرچہ وہ ماتے ہوئے، بدقسمتی کہ یہ ملا جو ملوکیت کے ایجنٹ ہیں نا، انہوں نے ان کو بدنام کیا۔ اس دور میں صرف 4-5 کام کے بندے پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کو جگایا، اور جہاں جہاں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا اب کوئی دین کے لیے جان دے رہا، ان کا ہی پروردہ، ان کے زیر اثر ہے۔ سید ابو العلا مودودی ہیں، ابھی بچہ سنا رہا تھا کہ ایک عالم دین نے ان کو کہا، میں نے کہا آپ نے بتایا تھا کہ خلافت ملوکیت میں صحابہ کو بہت برا کہا گیا ہے، میں نے آپ سے کیا کر منگوائی ہے؟ یہ بچہ بالکل بے خبر تھا، لا کر دی پڑھی، یہ لے گیا سرخ پینسل کہ مولانا پڑھو اور بتاؤ اس میں کیا خرابی۔ کہنے لگے نہیں، ہم سے تو مولانا خان صاحب نے قسم لے لی تھی قرآن پر کہ مودودی کوئی کتاب نہیں پڑھنی۔ بتاؤ جو کتاب پڑھتے ہی نہیں، ان ظالموں کو کیا حق ہے فیصلے کرنے کا کہ توہین کیجیے؟ ہے غضب خدا کا کہ پڑھنا ہی نہیں اور اپنی طرف سے فیصلے سنانے۔ اور مصر میں تھا سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جس نے جان دے دی مگر کوئی قبول نہیں کیا۔ اس آخر وقت اس کی بہن کو علماء نے اور حکومت نے مجبور کر کے بھیجا، حالانکہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو بچائیں، وہ تو شہید ہونا پسند کرتی، مگر جب گئی تو قطب جو تھے رو پڑے، انہوں نے کہا بہن تو بھی آ گئی، شہادت نصیب ہو رہا، تو مجھے بچانے کے لیے آ گئی۔ اس نے بھائی کہا اگر لوگ مجبور نہ کرتے میں نہ آتا۔ اس بندے کو بدنام کر رہے ہیں، جاؤ اس کی اعلیٰ عدالت الاجتماعیہ پھر اسلام پڑھو، تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا تھا اور کیا بن گیا۔ خدا کے لیے یہ مدرسے جانا، یہ یا دین پڑھائیں یا مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، نماز روزے جانا یہ ہوتے رہیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں، کچھ نہیں بگڑ۔ دین قائم کرو کہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ انشورڈ ہو، کسی کو انشورنس کی ضرورت نہ پڑے، اگر امیر ہو تو بیت المال کو پریمیم دو، حصہ دو، زکوٰۃ اور عشر۔ غریب ہو جاؤ گے تمہیں کیا فکر کہ کل کیا بنے گا، تمہارے قرضے بیت المال اتارے گا، تمہاری بچیاں پڑھائے گا، کیا اسلامی حکومت میں کسی کو پریشان ہونے کی بات؟ اس کو قائم کرو خدا کے بندو، دین۔ سید قطب اور پھر تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، 3-4 بندے جنہوں نے دین کو دین کی حیثیت سے پیش کیا، ورنہ ہم پڑھ رہے ہیں، انگریز آ گئے، دوسرے آ گئے، نمازیں پڑھو، تبلیغیں کرو، کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں کہ یہ مذہب ہے۔ دین کے تصور سے خالی ہو کر تو مذہب کی باتیں کرتے، پوجا پاٹ کی کہ چند اخلاقیات اپنا رہو، پوجا پاٹ کرو۔ لعنت ہے جو ایسے مذہب پر، دین ان کو مٹانے کے لیے آیا، وہ دین نافذ کرنا چاہتا جس میں ہر شعبہ زندگی خدا کے دین کے تحت۔ تو فرماتے ہیں کہ سلطنت بڑھ گئی، لوگ کہتے ہیں علاقے فتح کے، وہ کہتے ہیں بیڑا تو غرق ہو گیا، علاقے آتے رہے مگر رنگ حکومت کا کیا رہا؟ دین او نقصد ملوکیت گرفت، حکومت نے نقش و رنگ جو تھا وہ ملوکیت کے اختیار کر لیا۔ از ملوکیت نگاہ گردت دیگر، عقل و ہوش اور رسم و راہ گردت دیگر۔ یہ کوئی تھوڑا سا فرق ہے؟ خلیفہ پھٹے کپڑے پہنتا، رات غریبوں کی خبر لینے کی پھرتا، ملک جو ہے وہ اپنا عیش کرتا ہے، چند خوشامدی لوگوں کو بیت المال سے لٹا کر اپنا خوشامدی بنا لیتا، غریب مرتے رہتے۔ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کہ یہ ملک ہے، یہ خلیفہ۔